پاکستان کا آپ دیکھو تو صحیح حالات کیا ہیں. ہندوستان دیکھو، ان کے عزائم دیکھو، ان کے ارادے دیکھو، ان کی حرکتیں دیکھو، ان کے کمال ہے بھائی. اپنے اندر کے حالات دیکھو. آپ کی اکانومی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ. صحیح کسر کرونے نے نکال دی ہے، نہ کچھ سارا، نہ پیر ہے، نہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے. کون سی چیز ہے مجھے بتائیں سیدھی آپ کی؟ اس دفعہ تو نیگیٹو میں چلی گئی سر اکانومی. 52 کے بعد پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں نیگیٹو میں جا رہی ہے اکانومی. اس طرح جو ہے وہ کس نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے اس ملک کو. اب خان صاحب جب آئے تو ہماری بڑی ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ تبدیلی جو ہے وہ لے کر آئیں گے، اور خان صاحب جو ہے بیکاز ہم 22 سال سے ہی سن رہے تھے چیزیں اور سب کا یہ بلیو تھا کہ یہ تبدیلی آئے گی. اب اگر آپ دیکھیں اپنے ارد گرد، اگر خان صاحب دیکھیں تو وہی لوگ ہیں جو ماضی میں ساری حکومتوں کے ساتھ جو ہے وہ پائے جاتے تھے. اب اپنے جو لوگ ہیں خان صاحب کے، وہ خود یہ کہنے پہ جو ہے وہ مجبور ہو گئے ہیں. گزشتہ روز جو ہمارے ہوا بازی کے وزیر ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے کیبنٹ میں جو یہ ان الیکٹڈ لوگ ہیں میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، یہ کون ہے، اور یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں جن کا جواب دے ہم نے ہونا ہے. ان کا مطلب تھا یہ بیگ اٹھائیں گے اور یہ تو چلے جائیں گے، جواب تو ہم نے دینا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہ کیا ہم نے کیا کیا ہے. ہم نے لوگوں کو جا کے جو ہے وہ جواب دینا ہے. کیا خان صاحب کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی یا مجبوری کچھ اور ہے؟ اس ملک میں ڈاکٹر ماریا اس کا کچھ کرنا ہے. دیر از نو شارٹ کٹ. دنیا کے فن خان بھی آ کے بیٹھتے ہیں، وہ اس کے مسائل کا فوری حل کسی کا باپ نہیں نکال سکتا. یہاں ایوری بڈی از ان ہری. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دیر از نو شارٹ کٹ. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس one monsoon to create a bush, but it takes 100 monsoons. 100 سال چاہیے to create an oak. اوک ٹری کے لیے 100 سال چاہیے. یہ ملک جو ہے یہ اس کا کوئی شارٹ کٹ ہے نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو، ادھروں پاؤ ادھروں کاٹ لو. یہ نہیں ہے. یہ قیمہ نہیں، گوشت نہیں ہے ادھر ڈالا. یہ پہلے تو اس ملک کے حکمرانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے، عوام کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ بس کرو، یہ لمبی جنگ ہے تو سکون لو، کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ 50 لاکھ گھر، یہ 10 لاکھ، یہ بس آل دس ربش. یہ نہیں ہونا. مسئلہ کیا ہے؟ پلیز ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں، اور لوگوں سے بات کریں. ممکن ہے میرا خیال ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے یونیورسٹیوں کو مارو گولیاں، اپنی پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. بجٹ پھر کٹ گیا ہے سر. اب تو خبریں یہ بھی آ رہی ہے بجٹ میں پھر ایجوکیشن بجٹ میں کٹ لگ گیا ہے. سن لیں پہلے بات. آپ کے اشروں سے آپ کا جو نیچے سے را مٹیریل آ رہا ہے وہ گندا ہے اور گھٹیا ہے. میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں. مجھے ان دنوں انٹریکٹ کرنا پڑا پنجاب میں خود وہاں کا پڑھا ہوں. میں آئی وینٹ دیئر ایز این انڈر گریجویٹ، تو آنرز وغیرہ کے چکر میں 4-5 سال میں رہا ہوں. تو میں اپنے زمانے کے دوستوں کا سوچتا تھا، کوئی نابغے نہیں تھے، کوئی سکرات تھے وہ، بٹ ان کو تو پتہ ہی کخ نہیں. وجہ کیا ہے؟ آپ کا جو نیچے سے نا ذرا سلائٹلی ہائی پروفائل سکول، جس طرح کہ آپ جیسے بچے پڑھے ہوتے ہیں، بنٹی میرا بھانجا، یہ ان کی دنیا وہ یہ نہیں ہے. آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہو، آپ تو اقلیت بھی نہیں ہو. میجورٹی جو آ رہی ہے وہ تو سوائے اللہ معاف کرے 8ویں پاس 10ویں پاس چول قسم کے ٹیچر ہوتے ہیں. ایک اسکول میں بچے، میں اس تفصیل کو جانے دیں، ایک کلاس میں 7ویں بھی 8ویں بھی 9ویں بھی 10ویں گھسائی ہوئی ہے. وہ میں نے کہا تم پڑھاتے کیا ہو اس کو؟ کیسے پڑھا سکتے ہو؟ پرائمری ایجوکیشن فوکس کرو. تم دیکھو 10 سے 15 سال بعد جو مٹیریل آئے گا، سبحان اللہ. اس کو رہنا سکھاؤ، جینا سکھاؤ، سڑک پار کرنا سکھاؤ، اس کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سکھاؤ. اس قوم کو کرونا چاہیے تھا. ڈوب مرنے کی بات ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے، وہی نہیں ہے. میرے باپ بتھیرے پنے خان یہ آتے ہیں، 90% لوگ خدا کی قسم ہاتھ نہیں دھوتے، اور کھانے کے بعد بھی نہیں. ان میں سے بھی 50-60% ایسے ہیں جو ٹیشو پیپر سے دھو کے سمجھے. یہ تو حال ہے. پرائمری ایجوکیشن پہ فوکس کرو. دوسرا کرو پاپولیشن کی مینجمنٹ. لیکن ان کی جرت نہیں، ان کو عقل ہوگی بھی تو یہ بلیک میل ہو رہے ہیں کہ جی اضافہ ہونا چاہیے. وہ اضافہ کچرا صرف ایک چیز نہیں. بالکل ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے جا رہے ہیں. فائنل مجھے یاد ہے میں نے آپ کے ساتھ کوئی 3-4 مہینے پہلے پروگرام کیا تھا، تو آپ نے مجھے کہا تھا
آپ بہت اتاولے ہو رہے ہو اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے ابھی بھی بہت ہوپس ہیں اس گورنمنٹ سے. I would like your point of view now, 4-5 months down the road. اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آلموسٹ 2 سال ہو گئے اس حکومت کو. دیکھ, ایک چیز ہوتی ہے خود فریبی. تب بھی شاید میں خود فریبی کا شکار تھا کہ اگر ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, شاید کوئی لمحہ ان پہ ایسا آ جائے, ان کو پتہ تو لگے. لیکن مجھے اب یہ سمجھ آ رہی کہ ان کو تو صحیح جو اصل ایشوز ہیں اس ملک میں, بڑے سے بڑے فن خان کا شعور ہی نہیں. پہلے تو پاپولیشن کھینچو اپنی, بندے کو کھانا شروع ہو گیا ہے. اور یہ 22 کروڑ جب 32 کروڑ ہوا نا, اور تم سے تو یہی نہیں سنبھالا جا رہا. میں غور کرو, جو میں عرض ہی کر سکتا ہوں نا, میں کر رہا ہوں کہ وہ توجہ دو. پہلے اس کو کھینچو, لگامیں اس کی کھینچو, اس کے بعد فوکس کرو. پرائمری تمہارا را مٹیریل خوبصورت آئے گا. تو ان اباؤٹ 15 ایئرز پلس مائنس اس کے نتائج آنے شروع ہوں گے. قوم بھی اسی طرح کی ہے, حکمران بھی. واقعی آقا نے ٹھیک کہا تھا کہ جیسی قوم ہو ویسی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. ان کا ہر پروگرام سن لو, لگتا ہے ایسے راتوں رات کچھ چٹکی بجے گی الادین کا, چراغ رگڑیں گے تو وہی اس طرح کا ہے, وہی نتیجہ ہے. تو میں سچی بات ہے, میں زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتا جا رہا ہوں, لیکن میری کوشش ہے میں خود کو سنبھالوں بہتر. ہاں بالکل ٹھیک. جیسی پرفارمنس چل رہی ہے ہماری موجودہ گورنمنٹ کی, اس کے بعد اتنا جو واضح دشمن تھے آپ کے 70-72 سال میں, غربت تھی, جہالت تھی, رول آف لا نہیں تھا, مطلب تھا کیا, تو آپ اپنے ویزیبل دشمنوں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکے, ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکے. آپ اس ملک میں لٹریسی ریٹ کا ککھ نہیں کر سکے. کروڑوں لوگ اس زمانے میں بھی ہیپاٹائٹس سے مر جاتے ہیں. لاہور کے اپنے جو سرکاری ادارے ہیں وہ دیتے رہے, لگا آپریشن میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں, جو جس کی سمجھ میں آئے گا. اس ملک کا حال تو دیکھیں. If you allow me to interject, بحران کی جی, if you allow me to interject, ایک سوال آپ سے اس سے بات, میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی, حالات اس وقت پوری دنیا کے اسی طرح کے ہیں. ایک نئی جو ہے یہ آفت ہے, ایک نئی وبا ہے, ہمیں نہیں پتا اس سے کس طرح ڈیل کرنا ہے. کیونکہ مجھے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں شاید جو ہے وہ مایوسی جو ہے وہ پھیلا رہی ہوں. آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ایک, اس کو ڈفرنٹلی دیکھا جاتا ہے. ایک منٹ ڈاکٹر صاحبہ, یہاں یہ ایک بات سن لیں. میرے